تو بولنے میں کمی نہیں، اور میں کوئی مسئلہ چھوڑوں گا بھی نہیں جو طویل ہو جائے اور بات بہت لمبی ہو جائے۔ علامہ مختار حسن صاحب قبلہ اتفاق سے میری آنکھیں بہت دور تک دیکھ رہی ہیں۔ حضرت قاری محمد ظہور احمد صاحب قبلہ جو استاد محترم ہیں، انہوں نے جو بینائی دی ہے اس سے میں بہت دور تک دیکھتا ہوں۔ یہ حضرت کا کرم ہے مجھ پر، اور میں بہت دور تک دیکھ رہا ہوں۔ ابھی روحانی دنیا کی ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، میں اس کی بھی بات کر رہا ہوں۔ اس کا جو عامل ہو جائے وہ تو بہت اندر تک دیکھتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا ایک بات بتائیے، بہت چلیے ایک مسئلے پر آ جاتے ہیں اور اسی خطاب کو دوسرے انداز سے بول دیتے ہیں۔ یہ دین ہم سے ہم تک، یہ دین ہم تک۔ دیکھیے بات وہی ہے، علامہ صاحب وہ چونکہ آپ لگاتار سن چکے ہیں، لہٰذا میں اس کو نئے انداز سے بولتا ہوں۔ یہ دین ہم تک واسطے سے آیا۔ کہیے سبحان اللہ، زور سے بولو، زور سے بولو۔ دوسرے لفظ بولتے ہیں پڑھتے پڑھاتے آیا، یا کسی نے پڑھا ہے اور یا کسی نے پڑھایا ہے۔ زور سے بولو۔ اچھا جس نے پڑھایا ہے اس کا نام نبی ہے نا، ٹھیک ہے؟ اور جس کو پڑھا دیا، سکھلا دیا، جس نے سکھلایا اس کا نام، اسے ہم نبی کہتے ہیں، اور جسے سکھلایا اسے ہم علی کہتے ہیں۔ اس لیے نبی نے یوں ارشاد فرمایا، ہمارے پیغمبر، ہمارے ہادی، ہمارے رسول، ہمارے رہنما، ہمارے پیشوا نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی الباب۔ رسول تو علم کا شہر ہے اور علی اس کا دروازہ۔ سب کو کسی نے سیکھا اور سکھلایا ہے، کسی نے سیکھا ہے، کسی نے سکھلایا ہے، کسی نے پڑھا ہے، کسی نے پڑھایا ہے، کسی نے لکھنا سکھایا ہے، بغیر سکھلائے کسی نے سیکھا ہے؟ کوئی بھی مفتی ہو، محدث ہو، محقق ہو، دانشور ہو، کتنا بڑا ہو، کوئی ایسا نہیں جس کو کسی نے پڑھایا نہ ہو۔ کیا خیال ہے علامہ؟ آپ فرما رہے تھے اسی زمین پر جبرائیل آئے، تو آپ بتائیے جبرائیل کس زمین پر آئے تھے؟ مکہ۔ مکہ کے کس حصے میں آئے تھے؟ پہاڑ پر۔ اس پہاڑ کا نام کیا تھا؟ ہیرا۔ تو کہاں اترے تھے؟ ہیرا کی بلندی پر۔ کون جبرائیل؟ جن کے سینکڑوں پر، ایک دو پر نہیں، سینکڑوں پر، اور ہمارے پیغمبر تھے پہاڑ پر۔ رکھو میں اس پہ پھنسنے والا نہیں ہوں، اگر لے آئے ہو اتفاق سے تو لایا کرو۔ ابھی تو ہم لوگوں کی جیبیں نعت خان لوگ خالی کروا کے گئے، اگر تم لوگ بھر دو تو بہت بڑا احسان ہوگا، وہ اگلے اسٹیج پر کام آ جائے۔ تو نبی تھے پہاڑ پر، اور تو جبرائیل آئے پہاڑ پر۔ اب ذرا جبرائیل کا آنا پہاڑ پر، اس کو دیکھو، اور نبی کا ہونا پہاڑ پر، اس کو دیکھو۔ تو جبرائیل کیوں آئے؟ اس لیے آئے کہ نبی تھے پہاڑ پر۔ تو نبی کیا کر رہے تھے پہاڑ پر؟ عبادت فرما رہے تھے۔ تو وہاں تو کعبہ ہے، انہیں پہاڑ پر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہاں پر حجر اسود ہے، پیغمبر کو اس کے قریب ہونا تھا۔ مقام ابراہیم ہے، پیغمبر کو اس کے نزدیک ہونا تھا۔ اگر عبادت ہی کرنا تھا تو صفا مروہ کے قریب کرتے، اگر عبادت ہی کرنا تھا تو زمزم کے کنویں کے قریب کرتے۔ لیکن پیغمبر نہ زمزم کے کنویں کے پاس، نہ کعبۃ اللہ کے اندر،
نہ مقام ابراہیم کے پاس، نہ صفا اور مروہ کے قریب، پیغمبر تھے پہاڑ پر۔ زور سے بولیے۔ تو جب پیغمبر تھے پہاڑ پر تو جبرائیل آئے پہاڑ پر۔ ارے لگی نہیں اتنا ہلبلائے بھاگتے ہو۔ آتے کی بات پڑھنے کی کر لیا، آپ ہم سے زیادہ پڑھاتے ہیں قبلہ لوگوں کو۔ میں اس کے الفاظ کے اسرار پر بات نہیں کروں گا کہ اسرار الف کیا ہے، اسرار قاف کیا ہے، اسرار را کیا ہے، اسرار حمزہ کیا ہے۔ میں سیدھے آتا ہوں، اقرا۔ پیغمبر نے سنا ہے، یہ آنے والا ہم سے کہہ رہا ہے اقرا۔ پیغمبر نے کہا ہم نہیں پڑھتے، یہ نہیں کہا ہم نہیں پڑھے، زور سے ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں پڑھے۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ فرمایا ہم نہیں پڑھتے، یعنی ہم تو، ہمارا جو مقام ہے تمہیں معلوم ہے، ہمارا درجہ تمہیں معلوم ہے، ہمارا مرتبہ تمہیں معلوم ہے، ہم نہیں پڑھتے۔ جبرائیل نے فرمایا اقرا۔ وہ سینکڑوں پروں والا فرشتہ جو ایک لمحے میں آتا اور ایک لمحے میں جاتا، ایک لمحہ سکنڈوں میں فرش پر، سکنڈوں میں فرش پر ہے۔ یہ بات مت کرو، فرش کو جائیں گے پالا ہمارا شو ختم ہو جائے گا۔ ایک آواز کو کے ساتھ بہت مختصر کر کے بولتے ہیں، حالانکہ ابھی ہم نے پرسوں اس کو بھی تفصیل بولا اور علامہ نے سنا ہوگا، ابھی تفصیل لیٹ پر آ گئی ہوگی، یہی خطاب، لیکن یہاں پر اختصار کے ساتھ بول رہے ہیں اور یہ بھی سوچ کر بول رہے ہیں کہ علامہ آپ نے زیادہ سن چکے ہیں تو اسے بچ کر بول رہے ہیں۔ تو فرمائے اقرا، ہزاروں سینکڑوں پروں والا فرشتہ جو لمحے میں آسمان سے زمین پر اور زمین سے آسمان پر آتا جاتا ہے، نہ اس کے جانے میں وقت لگتا ہے نہ اس کے آنے میں وقت لگتا ہے۔ ایسا فرشتہ کہہ رہا پڑھئے نہیں پڑھتے، پڑھئے نہیں پڑھتے۔ اس کے کہنے کا انداز کیا تھا، پیغمبر کے نہیں کہنے کا طریقہ کیا تھا، اس کے کہنے کے انداز پر قربان جائے اور پیغمبر کے انکار پر قربان ہو جائے۔ زور سے بولیے، اس نہیں اور پڑھنے کے اسرار کیا تھے، یہ تو صوفیاء کرام پر پڑھئے، یہی تو ہم بھی کہتے ہیں۔ دارالعلوم تنویر الاسلام کے سہل میں بیٹھ کر پڑھئے، 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 کلاس الف سے لے کر شعبہ عالمیت تک اور عالمیت سے فاضلیت تک، شعبہ حزب الف بیدیسے سے لے کر الف لام میم سے شروع ہو کر والناس تک بار بار استاذ کہتا ہے پڑھو 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 پڑھو۔ زور سے بولیے، اگر کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے، اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو بقول آپ روایت کا اعتبار کرتے ہوئے بقول آپ کے اس کا درجہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ 5 پشت بخش والے۔ یہ ہم نے کہا آپ کی روایت پر نہ بولے گی، آپ نے رابطوں میں آپ کے نام لے تو سیدھی سیدھی بات
5 پشت بخش والے تھے۔ اب اس میں جو حافظ بیٹھے ہوئے ہیں وہ 5 پشتیں تو گئی۔ سبحان اللہ، کہاں گئی؟ جنت میں۔ کہاں؟ جنت۔ یاد کہہ دیے ہوتے ہو تب؟ یہ ہمارا بڑا خطرناک دوست ہے بھائی جب آپ کبھی لیے تو کا پیسہ آ رہا ہم نہ تو 5 پشتیں۔ کیا اسرار ہے، کیا اسرار ہے قاف میں، کیا اسرار ہے را میں، کیا اسرار ہے حمزہ میں، کیا پوشیدہ ہے اس میں کہ اسے جو یاد کر لے اس کی 5 پشتیں، اور اگر اس کو ترجمے سے، مطالب سے، تفسیر سے ہے نا، مخارج کے ساتھ، حسن قرأت کے ساتھ اگر ازبر کر لے تو 7 2 پشت بڑھ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب وہ حافظ جو عالم بھی ہو اس کی 2 پشت زیادہ ہو جاتی ہے۔ غور سے تو 5 ادھر 7 ادھر، یعنی ادھر والوں کے واسطے سے بخشے جائیں گے 5 اور ادھر والوں کے واسطے سے بخشے جائیں گے 7۔ ماشاءاللہ۔ اقرا، جبرائیل نے کہا پڑھ گیا، ہم نہیں پڑھتے۔ دانشکدے تعمیر کر رہے ہیں ہم، قرآن کی محفلیں سجا رہے ہیں ہم، تفسیر کی درس گاہیں آراستہ کر رہے ہیں ہم، آداب قرأت کی مسندیں لگا رہے ہیں ہم، جہاں پر بیٹھ کر آداب قرأت، آداب تجوید، حسن تلفظ، الفاظ و مخارج کی ادائیگی کا طریقہ، اسی کے لیے ساری یہ جگمگاہٹ ہے، یہ روشنی ہے، یہ وہی قرآن ہے کہ وہی غار سے اقرا کی روشنی اتری، وہ میرے امی کو اہل کتاب کر دے گا، ورق ورق تو مکمل کتاب کر دے گا، میری پیاس جو وہ انتخاب کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد مولائے کائنات، اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ زور سے بولو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں پھر جبرائیل بولے یا رسول اللہ، میں یہاں اس زمین پر اسی عدد سے گزر جاؤں گا 1 منٹ کے اندر، اس میرا اب تو جیسے رب کا نام آیا پھر مصطفیٰ نے، زور سے بولیے، سبحان اللہ، زور سے بولیے، جلدی سے بولیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر مصطفیٰ نے، پھر مصطفیٰ نے، لیکن ایک بات آپ بتائیے، ایک بات بتائیے، یہ اقرا ہے جس کے لیے قرآن فرماتا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل کیا ہوتا پہاڑ کا لفظ کیا لا جبل، پہاڑ پر، اگر پہاڑ پر نازل کیا جاتا تھا کیا ہوتا؟ ریزہ، ریزہ تو پھر چہرہ بچ کیسے؟ زور سے بولیے، زور سے بولیے، بچ کیسے گیا؟ وہ بھی تو ایک پہاڑ ہے، قرآن نے نہیں کہا کہ وادیوں میں نازل کیا جاتا،
समंदरों पे नाजिल किया जाता, सहराओं में नाजिल किया जाता, बियाबानों में नाजिल किया जाता, समंदरों में नाजिल किया जाता या जंगलों में नाजिल किया जाता। अला जबल, कुरान ने पहाड़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अगर पहाड़ पर, हुजूर तो पहाड़ पर हैं और कुरान पहाड़ पर नाजिल, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत का वजूदे बशर, हुजूर का वो सीना, हुजूर का दिल, हुजूर का दिमाग, हुजूर की कुव्वते बर्दाश्त, हुजूर की हिम्मत, हुजूर की ताकत, हुजूर की सकत, यही वो लम्हा है जब मासलके मातुरिदी का तर्जमान इमाम अहमद रजा खान नव्वर अल्लाह बरकतहू इरशाद फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उठता है रहना से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे मौलाए कायनात, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब देखिए, जबल की बात है तो ये वजूदे बशरी है। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा कैसे हुजूर को अपनी आगोश में लिया, कैसे भेजा, कैसे बार बार छोड़ा, बार बार आगोश में लिया, किस हद तक लिया, इस सब की बहस में नहीं जाऊंगा। वक्त कम है तो कम वक्त का ख्याल करते हुए जो बोलना चाहेंगे, एक मिनट, जो बोलना चाहता हूँ उसकी तरफ बहुत जल्दी सफर करना चाहता हूँ, मुख्तसर से लफ्ज़। हुजूर का वजूद बशरी कब कमाने का लफ्ज़ बोलूँ? हाँ, कब कपा कहती है सुभान अल्लाह, जोर से बोलो जल्दी से। क्या हो रहा था? ऐसे कब कपा रहा, किससे? वही इलाही के नुज़ूल की जो कैफियत थी उसमें मुस्तफ़ा का वजूद बशरी ऐसे। और ये कब कपाना कहाँ तक कायम रहा, जरा गौर करें आप। हुजूर पहाड़ से उतरे, वजूद कब कपा, हुजूर पैदल चलते रहे, वजूद कब कपाता रहा, वजूद हुजूर मक्का के करीब पहुंच गए, वजूद कब कपाता रहा। कम से कम ये 5 किलोमीटर का सफर है जो हुजूर ने तय किया और बदन कांप रहा था। आप अपने घर में दाखिल अल्लामा आपकी बुनियाद पर मैंने कहा रिपीट कर, आपने कहा था ये वो फैजान था जिसको खदीजा ने अपनी आगोश में समेटा था। और मैं उसी लम्हे पर जब कांपते हुए आगे बढ़े तो सैयदा खदीजा तारीख़ इस्लाम की पहली औरत जिसे ये शरफ हासिल हुआ कि उसने उस वही की हिद्दत भी महसूस की, गर्मी भी महसूस की, ठंडक भी महसूस की, लताफत भी महसूस की। साहिबे वही को, जिन पर वही नाजिल हुई उनको, जिन्होंने इक़रा का बोझ बर्दाश्त किया उनको, रब्बिकल लज़ी खलक़, इसमें रब्बिकल लज़ी खलक़ की लज़्ज़तों से आशना होने वाले पैगंबर के वजूद बाबरकत को अपने बाजुओं में लेकर लेटा गया। कुर्बान जाए खदीजा तेरी अज़मतों पर, आए खदीजा तेरी बुलंदियों पर, आए खदीजा तेरे मुक़द्दर के वरूज पर, आए खदीजा तेरी अज़मत को सलाम, आए खदीजा तेरी शौकत को सलाम, आए खदीजा तेरी रफ़त को सलाम, आए खदीजा तेरी रहम, तेरी हिम्मत। चलिए साहब, नबी खदीजा तक आ गया, खदीजा ने बाहों में समेट लिया और आहिस्ता आहिस्ता अपने सर को, हाथ को हरकत देती थी और फरमाती थी
آپ غم کیوں کرتے ہیں؟ آپ غم بالکل نہ کریں، بالکل نہ کریں۔ آپ تو آپ ہیں، آپ تو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کہیے سبحان اللہ، یتیموں کا خیال کرتے ہیں، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، آپ تو رشتوں کا خیال کرتے ہیں، اور کچھ نہیں ہوگا آپ کو، آپ پریشان نہ ہو۔ یہ بیوی کے لیے بس میں رک جاؤں گا، اس کے آگے میں پڑھوں گا تو پوری حدیث کا پورا ہو کر دینا پڑے گا، میں اس کے آگے نہیں بولوں گا، ٹائم کم، یہی پر رک جاؤں گا۔ یہ پیغمبر پر وحی نازل ہوئی، پیغمبر نے وحی کا بار برداشت کیا، وجود بشری پیغام لے کر آیا، بار بار آتا رہا، لیکن ہر مشن کو پروان چڑھانے کے لیے، ہر مشن کو عروج پر لے جانے کے لیے، ہر مشن کو ترقی دینے کے لیے، ہر مشن کو مستحکم کرنے کے لیے ہمت دینے والوں کی بھی ضرورت ہے اور دولت دینے والوں کی بھی ضرورت ہے۔ پیغمبر کو جو ہمت دے رہی تھی وہ تو پیغمبر کی بیوی تھی۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا نظام قائم ہو گیا دنیا میں، اتنا بڑا مذہب پھیل گیا، 22 سال کے اندر پورے جزیرے عرب کو اس نے قبضہ کر لیا اور باہر نکلنے لگا۔ اتنا بڑا مذہب جس پیغمبر اس کے پیچھے بھی کوئی فائدہ سے تو رہا، جانتے ہو کون عورت ہے، کون ذات ہے؟ وہ خدیجہ کبریٰ کی ذات ہے، بے شک سبحان اللہ، جن کی دولت نے اسلام کو استحکام دیا، نبی کریم کی نبوت، نبی کریم کی رسالت، اس سے وابستہ سچائیاں، اس سے وابستہ معلومات، اس سے وابستہ معجزات، پیغمبر کی اپنی قوت ہے، اور ان قوتوں کے ساتھ اسلام کی ترویج و ارشاد میں جس چیز نے سب سے کلیدی رول ادا کیا وہ سیدہ خدیجہ کبریٰ کی دولت ہے، جس نے اسلام کے قلعے کی تعمیر کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں کبھی اس موضوع پر دوبارہ بولوں گا، جب میرے پاس وقت رہے گا تو میں بول دوں گا۔ جہاں تک علم مصطفیٰ کی بات ہے وہ تو ہے ہی ہے، بس میں روکتا ہوں۔ تو اس مدرسے کو چلانے کے لیے بھی تو دولت کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ صافات لپٹوائے کہ بیٹھ گئے اور سب یہ آرام سے نپٹ گوا ہے۔ ہمارے زمانے میں یہاں بھجیا بات چلتا ہے، اب تو بھجیا ملتا ہی نہیں ہوگا، وہ بڑی پتلی دال رہتی تھی ہم لوگ جب پڑھتے تھے، اب تو دال بھی گاڑھی ہو گئی، معاملہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، پہلے والا زمانہ تھوڑی ہے، تو اور مضبوط زمانہ آ گیا ہوگا، اب تو سب اروا بات چلتا ہوگا۔ کیا خیال ہے تم نے یہاں کا بھجیا کھایا کہ نہیں کھایا؟ اب اروا کھلا کر کے پالا ہے ان کو، اور آج صافہ لپیٹ کر کے سند دے دیا، اتنی بڑی عمارت بنوانا پڑتا ہے، فرش لگوانا پڑتا ہے، جھاڑو دینے والے کا انتظام، حمام کا خیال رکھنے والے کا انتظام، کمروں کا خیال رکھنے والے کا انتظام، پھر اساتذہ، پھر علماء، پھر آنے والے مہمان، یہ سب آنا، سب کا آنا جانا، اس کے علاوہ کتابیں، اس کے علاوہ تزئین، اس کے علاوہ آرائش، مدرسے کے الگ الگ مسائل، اور ان سب مسائل کے لیے پیسے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ارے جب تیرے پاس ہے یہ نہیں تو کہاں تھے؟ یہ لے کے آئے تھے، لے کے آئے تو موبائل رکھے، اچھا یہ ہمارے بہت پرانے دوست تھے بابو کاغذ، یہ مڈوبا کے ہیں، بہت محلہ میں آتے اتنا آپ کا ڈائیڈی ہو 10 روپیہ لے کے آئے گئے ہو کے بعد انہیں کہہ دیے ہوتے ہوں گے دیکھ کر کے، تو ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت ہے؟ بہت سے بولیے تو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟
एडवांस रखिए लोग 500। वाह, नारे पर भी बहुत अच्छा काम किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। किताब है नूरी आमाल व नुकूश, है ना ये किताब? है? इसकी एक तावीज़ कोई मौलवी साहब या बाबा साहब बैठ के लिख दे तो 500 रुपया वसूल है। लिखने वाला कुछ नहीं पाएगा, लेकिन इसको देख कर लिख देने वाला पा जाएगा। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, 200 रुपया दिया गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये बुजुर्गों से वाबस्ता रूहानी दुनिया का खजाना है और अभी हम इस पर बात करते हैं, लेकिन पहले इस पर पूछते तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो दे दीजिए, आइए आ जाओ। अबे यार, मुझे साल भर मांगने की आदत नहीं, क्यों आखिरुल्लाह? 1 करोड़ के करीब मेरा चंदा पड़ा है खानका का, मैं वसूली नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे मांगने की आदत नहीं। फटाफट लाओ। यहाँ मैं तावीज़ दिन भर लिखता हूँ, एक पैसा नहीं दे पाता कायदे से। बड़ी जबरदस्त, बहुत जबरदस्त नुस्खा आपने लिखा है सबसे। ये जो लोग हैं, देखिए, ये नूरी आमाल व नुकूश है, लाओ रखते जाओ।